بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو اردو کی ہے۔ بال بھارتی کتاب کا نام ہے اور چوتھی جماعت کی کتاب ہے، یعنی چوتھی کلاس کی ہم کر رہے ہیں بال بھارتی کا۔ آج سبق نمبر 6 بہت خوب۔ تو سبق کا نام ہے بہت خوب۔ تو یہ میں سبق پڑھ کر آپ کو سمجھا دوں گی اور اس کے ہم مشقی سوالات بھی کر لیں گے۔ دیکھیے، ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے مصاحب کو حکم دے رکھا تھا کہ اگر میں کسی کی بات سن کر بہت خوب کہوں تو اسے 1000 روپیوں کی تھیلی انعام میں دینا۔ تو مصاحب وہ ہوتے ہیں جو بادشاہ کے ساتھ رہتے ہیں، ان کو مصاحب کہا جاتا ہے۔ تو بادشاہ نے اپنے جو ساتھ میں رہتے تھے ان کو کہا کہ اگر میں بہت خوب کہوں تو ان کو 1000 روپے کی تھیلی دے دینا انعام میں۔ تو ایک دفعہ بادشاہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ شکار کو جا رہا تھا۔ راستے میں اس نے ایک بوڑھے باغبان کو دیکھا جو اپنی زمین میں پودے لگا رہا تھا۔ اسے پودے لگاتا دیکھ کر بادشاہ نے ایک مصاحب سے کہا، دیکھو تو یہ باغبان کتنا بوڑھا ہو گیا لیکن اب بھی اسے کمانے کی فکر ہے۔ یہ پودے برسوں میں درخت بنیں گے، تب ان پر پھل آئیں گے، کیا وہ ان کے پھل کھانے تک زندہ رہے گا؟ یعنی بادشاہ نے کیا بولا ہے اپنے ایک مصاحب سے کہ یہ بوڑھا ہے، اسے ابھی بھی کمانے کی فکر ہے نا، کہ وہ درخت لگا رہا ہے ابھی بھی۔ تو دیکھیے یہ رہا بوڑھا جو درخت لگا رہا ہے۔ بادشاہ وہاں سے گزر رہے ہیں نا، شکار کرنے جا رہے تھے۔ تو بادشاہ کی بات سن کر مصاحبوں نے کہا، حضور بالکل ٹھیک فرماتے ہیں۔ بادشاہ نے حکم دیا، اس باغباں کو ہماری خدمت میں حاضر کرو۔ اس سے پوچھتے ہیں کہ ایسی بیکار محنت کیوں کر رہا ہے۔ بادشاہ کے حکم سے باغبان کو اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، بڑے میاں تمہاری عمر کیا ہے؟ حضور میری عمر 84 سال ہے۔ تمہارا کیا اندازہ ہے کتنے دن اور جیو گے؟ حضور کچھ نہیں کہا جا سکتا، موت کا وقت کوئی نہیں جانتا، ویسے میرا اندازہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ 2-4 سال اور زندہ رہوں گا۔ اور تمہارے ان پودوں میں پھل کتنے دنوں میں آئیں گے؟ ان پودوں میں 10 سال کے بعد پھل آ سکیں گے۔ جب تم ان پودوں کے پھل نہیں کھا سکو گے تو پھر انہیں کیوں لگا رہے ہو؟ حضور اللہ کسی کی محنت بیکار نہیں کرتا۔ باغبان نے باغ کے درختوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، دیکھیے سرکار، میرے بزرگوں نے جو پودے لگائے تھے ان کے پھل میں کھا رہا ہوں۔ اب جو پودے میں لگا رہا ہوں ان کے پھل میرے بچے کھائیں گے۔ بہت خوب، بادشاہ نے بے ساختہ کہا۔ بادشاہ کی زبان سے بہت خوب نکلا تو اس کے مصاحب سمجھ گئے کہ بادشاہ کو باغبان کا جواب پسند آ گیا ہے۔ مصاحب نے فوراً 1000 روپیوں کی تھیلی بوڑھے باغبان کی طرف بڑھا دی اور بولا، بڑے میاں حضور کی طرف سے یہ تمہارا انعام ہے۔ تو دیکھیے یہ رہا، بس اس کو بوڑھے کو انعام مل رہا ہے نا۔ تو اب نیکسٹ پیج پر آتے ہیں۔ تو بوڑھے باغبان نے 1000 کی تھیلی لیتے ہوئے ادب سے جھک کر کہا، حضور میرے لگائے ہوئے یہ پودے تو 10-12 سال میں پھل دیں گے، لیکن مجھے تو آج ہی ان کا پھل مل گیا۔ بہت خوب۔ بادشاہ کو باغباں کا یہ جواب بھی پسند آیا۔ مصاحب نے اسے ایک اور تھیلی انعام میں دی۔ دوسری تھیلی پا کر باغباں نے عرض کی، حضور میرے یہ پودے تو سال میں ایک بار پھل دیں گے، لیکن مجھے اسی وقت 2 بار ان کا پھل مل گیا۔ بہت خوب، بہت خوب۔ بادشاہ کو یہ جواب اتنا اچھا لگا کہ 2 بار اس نے بہت خوب کہہ دیا۔ مصاحب نے اس بار 2 تھیلیوں سے تھما دی۔ بوڑھے نے سر جھکا کر وہ تھیلیاں بھی لے لی اور بولا، حضور میں نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ جس ملک کا بادشاہ رعایا پر مہربان ہوتا ہے اس کا پورا ملک خوشحال ہو جاتا ہے۔ میں نے یہ بات کانوں سے سنی تھی، اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب۔ 3 بار اس نے بول دیا نا۔ بادشاہ بوڑھے کے اس جواب سے اتنا خوش ہوا کہ 3 بار اس کی زبان سے بہت خوب نکل پڑا۔ اس نے باغباں سے کہا، بڑے میاں اب تم جو مانگو گے تمہیں ملے گا۔ باغباں نے عرض کیا، حضور ہم باغبانوں اور کسانوں کو سب سے زیادہ پانی کی ضرورت ہے۔ اگر آپ مجھے منہ مانگا انعام دینا چاہتے ہیں تو سرکار پانی کا معقول انتظام فرما دے تاکہ باغبانوں اور کسانوں کو راحت ملے۔ تو باغبانوں اور کسانوں کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے نا پانی۔ تو اس نے مانگے انعام میں کیا بولا کہ پانی کا معقول انتظام، انہیں اچھا انتظام کرا دے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، بادشاہ نے کہا، اور پورے ملک میں نہریں
جاری کرنے کا حکم دے دیا۔ کچھ ہی دنوں میں پورے ملک میں نہروں کا جال سا بچھ گیا، جگہ جگہ کنویں کھدوائے گئے، ملک دن دگنی رات چوگنی ترقی کرنے لگا۔ تو یہ لکھنے والے جو رائٹر ہیں مصنف مائل خیر آبادی۔ تو ہم نے دیکھا نہیں کہانی میں کہ جہاں کا بادشاہ مہربان ہوتا ہے تو اس کی ملک جو ہے ترقی کرتی ہے نا، تو اپنی مہربانی سے اس نے پورے ملک میں جو ہے پانی کا انتظام کیا نا، تو اس کا ملک بھی جو ہے ترقی کرنے لگا نا، دن دگنی رات چوگنی۔ تو ہمارا یہ چیپٹر یعنی یہ سبق کمپلیٹ ہو گیا۔ اب یہاں پر دیکھیے ہمارے الفاظ معنی ہیں، تو میں پڑھ رہی ہوں، آپ لوگ سن کے اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیجئے گا۔ مزبانی مصاحب بادشاہ کے ساتھ رہنے والا، بے ساختہ فوراً باغبان، پھولوں کی کاشت کرنے والا۔ دن دگنی رات چوگنی ترقی کرنا یعنی بہت زیادہ ترقی کرنا۔ نیکسٹ پیج پر چلیں گے تو دیکھیے ہماری مشق یہاں پر اسٹارٹ ہو گئی ہے۔ پہلا ہے ایک جملے میں جواب لکھیے، تو ہمیں جواب لکھنے ایک جملے میں۔ بادشاہ نے بوڑھے باغبان کو کیا کرتے ہوئے دیکھا؟ تو جواب ہے بادشاہ نے بوڑھے باغبان کو اپنی زمین میں پودے لگاتے ہوئے دیکھا۔ اس طرح لکھ دیں گے، پودے لگا رہا تھا اپنی زمین میں، باغبان جو ہے پودے لگا رہا تھا۔ تو سوال نمبر 2 ہے پہلی بار انعام پا کر بوڑھے باغبان نے کیا کہا؟ جواب دیکھ لیجئے۔ تو دیکھیے باغبان نے کہا حضور میرے لگائے ہوئے یہ پودے تو 10-12 سال میں پھل دیں گے، لیکن مجھے تو آج ہی ان کا پھل مل گیا۔ تو دیکھیے سوال نمبر 3 ہے دوسری بار انعام ملنے پر بوڑھے باغبان نے کیا کہا؟ جواب دیکھیے۔ تو دوسری بار انعام پا کر باغبان نے کہا حضور میرے یہ پودے تو سال میں ایک بار پھل دیں گے، لیکن مجھے اسی وقت 2 بار ان کا پھل مل گیا۔ سوال نمبر 4 ہے بوڑھے نے بزرگوں کی کون سی بات سنی تھی؟ تو جواب دے۔ تو بوڑھے باغبان نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ جس ملک کا بادشاہ رعایا پر مہربان ہوتا ہے تو اس کا پورا ملک خوشحال ہو جاتا ہے۔ میں نے یہ بات کانوں سے سنی تھی، آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ تو سوال نمبر 5 ہے باغبان نے یہ کیوں کہا کہ میں نے جو بات سنی تھی وہ اب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں؟ تو باغبان نے یہ اس لیے کہا کیونکہ بادشاہ بہت مہربان تھا نا۔ اب سوال نمبر 6 بادشاہ نے کسانوں کے لیے پانی کا انتظام کس طرح کروایا؟ تو بادشاہ نے کسانوں کے لیے پانی کا انتظام پورے ملک میں نہروں کا جال بچھوا کر کروایا۔ تو دیکھیے اگلا ہے آئیے زبان سیکھیں۔ تو یہ زبان سیکھنے کا یعنی گرامر کا کام ہے، ہمارا قواعد کا کام ہے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک مذکر اور مؤنث کا ہے نا۔ تو پہلا دیکھیے وہ اسم جو بات چیت اور لکھنے میں نر کے طور پر استعمال ہوتے ہیں انہیں مذکر کہتے ہیں، مثلاً مور، گھوڑا، بندر، بیٹا، باپ، آدمی وغیرہ۔ بے وہ اسم جو بات چیت اور لکھنے میں مادہ کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں انہیں مؤنث کہتے ہیں، مثلاً بیوی، گھوڑی، گائے، چڑیا، شیرنی وغیرہ۔ جیم پر ہے بے جان چیزوں میں بھی مذکر اور مؤنث کا فرق پایا جاتا ہے۔ بے جان مذکر گاؤں، گھر، گیہوں، بادل، آسمان، پانی، بھٹ وغیرہ۔ بے جان مؤنث ہے پوری، کڑھائی، گڑیا، فصل، زمین وغیرہ۔ جو بے جان چیزیں مذکر استعمال ہوتی ہیں وہ مؤنث میں تبدیل نہیں ہوتی، مثلاً گھر مذکر ہے، اس کا کوئی مؤنث نہیں ہوتا۔ اسی طرح بعض چیزیں مؤنث استعمال کی جاتی ہیں، ان کا مذکر نہیں ہوتا، مثلاً پوری مؤنث ہے، اس کا مذکر نہیں ہوتا۔ اب اس کے بعد ہے کچھ اسم ایسے ہوتے ہیں جو مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، مثلاً کوا مؤنث اور مذکر دونوں کے لیے، لومڑی انسان، تو اور مرد دونوں کو انسان کہتے ہیں نا وغیرہ۔ اب یہاں پر درج ذیل الفاظ میں سے مذکر اور مؤنث الفاظ الگ کیجیے۔ تو یہاں پہ دیکھیے کرسی جو ہے مؤنث ہے، جیسے ہم بولتے ہیں اگر آپ کی بے جان چیزیں سمجھ میں نہ آئے تو اس کے جملے بنا کر دیکھ لیجیے، جیسے کرسی بہت بڑی ہوتی ہے تو بڑی جو آیا لفظ تو وہ مؤنث میں استعمال ہوگا۔ چاکلیٹ میٹھا ہے تو میٹھا مذکر میں ہو گیا استعمال۔ جوتا بڑا ہے تو جوتا بھی جو ہے مؤنث میں مذکر میں استعمال ہو گیا۔ ندی بہتی ہے تو ندی مؤنث۔ گھڑی چھوٹی ہے یا گھڑی بڑی ہے تو یہ مؤنث۔ لحاف لمبا ہے، لحاف ٹھنڈا ہے، لحاف موٹا ہے، تو یہ مذکر کے الفاظ بن رہے ہیں، مذکر کے بن رہے ہیں نا جملے، تو لحاف مذکر ہو گیا۔ کتاب موٹی ہے، کتاب بڑی ہے تو یہ مؤنث، کتاب مؤنث۔ گدھا موٹا ہوتا ہے تو گدھا جو ہو گیا مذکر۔
تو آپ لوگ اس طرح جملے بنا کر چیک کر سکتے ہیں، تو آپ کے آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا بے جان چیزوں میں مذکر اور مؤنث کا فرق ہے نا۔ تو یہیں پر ہماری ویڈیو کو مکمل ہوگی، یعنی ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے۔ تو اپنی ویڈیو بھی میں مکمل کرتی ہوں، امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ میری ویڈیو بھی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہے تو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، تاکہ جو بھی آپ کے ضرورت مند فرینڈز وغیرہ ہو ان کی ضرورت پوری ہو سکے۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ مجھے سپورٹ کیجئے، کیونکہ میرے چینل کیا آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو پلیز آپ لوگ میرے چینل کو سپورٹ کریں۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر میں ہوگی۔ تو جب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔